پچھلی امت میں گناہ ہو جاتا تو گناہ کی سزا کیا تھی؟ بعض گناہوں کی سزا تھی قتل، اور بعض گناہوں کی سزا تھی کہ اگر انگلی سے گناہ کیا انگلی کاٹو، ہاتھ سے گناہ کیا تو ہاتھ کاٹو۔ یہ امت محمدیہ کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے اس گناہ کے کسی چیز کے کاٹنے کی بات نہیں فرمائی بلکہ معافی کی بات ارشاد فرما دی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں اور ذرا سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں معافی کا مقام کس حد تک عطا فرمایا ہے۔ سورت نمبر 66 سورت تحریم آیت نمبر 8، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف آؤ اور سچی توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یہ وقت بہت قریب ہے کہ تمہاری توبہ کے اخلاص کی بدولت اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دیکھو نیچے پانی ہو اوپر عمارت بنے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ پاک نے جنت کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا قیامت کا وہ دن ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن نہ ایماندار لوگ، ایمان والے نہ رسوا ہوں گے، نہ ایمان والوں کا نبی رسوا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے۔ اور فرمایا ان کو مقام کیا ہوگا، اس توبہ کرنے والوں کو اور ان ایمان والوں کو کیا مقام ملے گا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں طرف بائیں طرف اور ان کے سامنے جب قیامت میں اندھیرا چھائے گا تو اللہ ان کو روشنی عطا فرمائیں گے، یہ روشنی ملے گی۔ اور اس کے بعد یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ کہیں گے اللہ ابھی تو ہم میدان محشر میں ہیں، اس روشنی کو پورا کر، ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ آیت نمبر 8 ہے سورت نمبر 66 سورت تحریم کی۔ اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ معافی کی توبہ یہ شرط موجود ہے، معافی ہو سکتی ہے۔ پچھلی امتوں والا حال نہیں ہے کہ گناہ کریں تو بس اس کے بعد اس جسم کے اعضاء کو کاٹ دیں، وہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے معافی کا آپشن موجود ہے۔ اور پھر معافی کیسی؟ توبۃ نصوحا۔ یاد رکھیں ایک توبہ وہ ہے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، کس چیز کو دیکھ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے لفظ بولے جا رہے ہیں۔ جیسے لوگ کسی کو نا بھی دعا مانگو، وہ کہے دعا 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 دعا، تو دعا تو نہیں ہوتی نا۔ دعا مانگنے کے لیے کوئی لفظ ہوتے ہیں، دعا مانگنے کے لیے کوئی درد دل ہوتا ہے، دعا مانگنے کے لیے کوئی الا من اتى اللہ بقلب سلیم کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ تو جیسے کوئی دعا 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 کہے تو دعا نہیں ہوتی، ایسے توبہ 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 کرنے سے توبہ بھی نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے علماء کہتے ہیں 3-4 شرطیں ہیں، جس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں استحضار رہے گا تو توبہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ نمبر 1 خالصۃ اللہ کے لیے توبہ کرو، لوگوں کے ڈر کے لیے نہ کرو، خالصۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے اللہ یہ میں تیری رضا کی خاطر اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اگر یہ شرط حذف ہو گئی کوئی توبہ شبہ قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس گناہ کو غلط سمجھتے ہوئے چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے، اس گناہ کو غلط سمجھے فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ اس گناہ پر نادم ہو، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ 4 شرطیں ہوں، اللہ کے راضی کرنے کے لیے، گناہ کو غلط سمجھتے ہوئے چھوڑ دے، نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو اور عزم ہو، تو پھر وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ امت محمدیہ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ معافی کی غلطی دی جا رہی ہے، غلطی ہے اس کی معافی دی جا رہی ہے۔ وہ کچھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں گناہ ہو گیا اس کی معافی اور تلافی کی جا رہی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک نے ان بات کو منشن فرما لیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ امت محمدیہ پر رب العزت نے کیسا انعام اور کیسا جو ہے نا کیا کہتے ہیں شرف عطا فرمایا۔